بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد. ہمارے جو جوان ہیں, the youth who can sit here, if they come here it has more ثواب. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Because when our Ahlul Bayt alayhim salam they come in the majlis, they sit on the فرش ازا. So that's why I called you. ایک صلوات پڑھیں ہمارے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں سب کے تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل. عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی یہ دوسری مجلس ہے الحمدللہ بفضل الہی و بتصدق محمد و آل محمد علیہ السلام. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جملے سے ہی بات شروع کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ has says that I like from your word only three things. Number one, to recite the Quran. Number two, to do ziyarat of the face of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And number three, to do the charity, to help poor. I like three things from this word. Now, unfortunately, we remember to recite the Quran only in the Ramadan. When Ramzan is finished, our relation with Quran is also finished. Is it true or not? True. Rasulullah says that don't make your houses graveyard. If you recite the Quran, then your house is your house receive the blessings of Allah, the rahmat of Allah. Therefore, the last will of Bibi Fatima salam alayha, if you see, there are few words. In them, there is one sentence. Oh Ali, I like a lot to recite the Quran. Please, after my death, whenever you have time, come to my grave and recite few verses of the Quran. Bibi Fatima used to like a lot to recite the Quran. Quran ki badi fazilat hai. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has says that Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. In the house wherever Quran is being recited,
when the angels look at that house looks like a shining star. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے جب فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستارے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے. چلیے آپ کی خاموشی کو توڑ کر کے ایک جملہ کہہ دوں، آپ کی خاموشی بھی ٹوٹے گی. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے فرشتوں کو وہ گھر چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نظر آتا ہے، اور جس گھر میں سب بولتے ہوئے قرآن ہو وہاں ستارہ خود آ جاتا ہے. خطابت کا ایک جملہ تھا جو آپ کے حوالے کر دیا. علی حال ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، قرآن کی تلاوت. بی بی فاطمہ کی اس جملے سے میں بات کو شروع کرتا ہوں. ابھی دوسرا ایک اور جملہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سناؤں گا. عزائے فاطمی آئے، ظاہر ہے جناب سیدہ کی بات تو ضرور یہی ہوگی، اور ان کی سیرت طیبہ سے بہت خاص باتیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور بڑی محنت سے نکال کر کے لے آتا ہوں. بس آپ سے ہی چاہتا ہوں آپ توجہ سے سنیں اور اپنے پاک ذہنوں میں لے کر کے جائیں. ایک عالم تھے جن کا نام تھا آیت اللہ احمد خنساری، بہت بڑے عالم. کہتے ہیں کہ ان کا تقوی اتنا زیادہ تھا، اتنا تقوی سمجھتے ہیں اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ زندگی میں چھوٹی موٹی بھی جو گناہیں ہوتی تھیں اس کی طرف بھی نہیں جاتے تھے. بڑی گناہیں تو چھوڑ دیجئے، اتنا اپنے آپ کو پاک رکھا تھا. تقوی. معصوم تو نہیں کہہ سکتے، معصوم تو صرف 14 ہے، اور وہ ہیں کہ جنہیں معصومین نے کہا ہے کہ یہ محفوظ عن الخطا ہیں اور عصمت کے درجے پر ہیں. حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت زینب ام کلثوم علیہ السلام. ٹھیک ہے، ان کو معصومین نے فرمایا ہے کہ یہ عصمت کے درجے پر ہیں. ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا. اتنے عظیم شخصیت. He had some problem in his stomach, this Ayatollah Ahmad Khunsari. His sons, they told him, Baba, let's go to the doctor. He said, okay, no problem. He went with them to the hospital. When they checked, they did the test of the stomach. Doctors, they said to the sons of Ayatollah Ahmad Khunsari, we have to do the surgery, operation for the stomach. When the sons, they told to the father what doctor said, he said, okay, no problem. They can do the operation. So I get cured. Doctor told to Ahmad Khunsari, first we will give you anesthesia to make you unconscious. He said, no, I don't allow you. I don't allow you. Quran ke faide, I won't tell you the benefits of the Quran. If you recite with humbleness the Quran, you will get lots of benefits. ہم امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سنتے ہیں نا، سجدے میں تھے، پیر سے تیر نکالا گیا. علی تو بہت 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 عظیم ہے. اس معجزے پر کوئی تعجب نہ کرے. نہیں، علی کا درجہ بہت بلند ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. سلمان کو نہیں سمجھتے، علی کو کیا سمجھیں گے؟ توجہ رکھیے گا. احمد خنساری said, no, I don't allow, make me unconscious. Then the sons of Ayatollah Ahmad Khunsari, they said, then how? They will do the operation. He said, okay, no problem. Give me the Quran. Then he started reciting Suratul An'am and said to the doctor, when I start from Bismillahir Rahmanir Rahim, then you start the operation. When he finished Suratul An'am, here they finished the operation. Then he asked, did you finish? They said, yes. They were shocked. How he did not feel even a small pain. This was Ayatollah Ahmad Khunsari. Our Ayatollah, our Mujtahideen, they have very big position in the eyes of Allah, eyes of Ahlul Bayt. ٹھیک ہے؟ اب سنیے گا، کچھ لوگ آیت اللہوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجتہدوں کے اوپر. ایک جملہ کہہ دوں، بڑا پیارا جملہ ہے. ایک بڑے عظیم ذاکر کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں جس کا جملہ پڑھتا ہوں اس کا
بتا دیتا ہوں کسی ذاکر کا ہے. ہاں سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ آج آیت اللہ یہ مجتہد، یہ میرے ٹاپک میں نہیں تھا لیکن آگے آئے تو سن لیجئے. کہتے ہیں کہ یہ آج آیت اللہ کہاں سے آ گئے، یہ مجتہد کہاں سے آ گئے. اماموں کے زمانے میں تو نہیں تھے. یہ سوچنا ہی غلط ہے. اماموں کے زمانے میں بھی تھے. سنیے، بڑی پیاری مثال دی کسی ذاکر کہ جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، ستارے اس وقت بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نظر اس لیے نہیں آتے کیونکہ سورج کی روشنی زیادہ تیز ہوتی ہے. ستاروں کی ان کے سامنے کم پڑ جاتی، اس لیے ستارے نظر نہیں آتے. رات میں ستارے اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ سورج ڈوب جاتا ہے. جب ڈوب جاتا ہے تو ستاروں کی روشنی سامنے آ جاتی، ستارے نظر آنے لگتے ہیں. اماموں کے زمانے میں بھی فقیہ تھے جنہیں امام الگ الگ جگہوں پر بھیجا کرتے تھے اور فرما کر بھیجتے تھے کہ جا کر کہنا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں. اب سمجھے عزیزان محترم، اس زمانے میں بھی تھے، مجتہدین تھے، لیکن چونکہ ایک نور کا ایک سورج، ایک بڑا سورج سامنے تھا، اس لیے ان کا نور چھپا ہوا تھا. جب یہ غروب ہو گئے تو یہ ستارے چمکتے ہوئے باہر آ گئے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ہے توجہ آپ کی؟ خیر دیکھیے، یہ ٹاپک میں نہیں تھا، یہ معاف کیجئے گا، یہ بات مجھے کہنی تھی اور میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں. اب سنیے گا. ایک شخص آیا، دیکھیے بی بی فاطمہ نے کیا فرمایا؟ قرآن پسند ہے، چہرہ رسول کی زیارت پسند ہے اور چیریٹی. دیکھیے ماشاءاللہ، یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سارے ورڈز ذہنوں میں محفوظ رکھیں. اب سنیے گا. ایک شخص، دوسری حدیث جناب حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری روایت. Somebody came to Hazrat Zahra Salamullah Alaiha with his wife and said, go get the permission to enter the house of Bibi Fatima Salamullah Alaiha and call her. I want ask one question from Hazrat Zahra Salamullah Alaiha. She said, okay. She called Hazrat Zahra Salamullah. Hazrat Zahra Salamullah came behind the door. He asked, oh Hazrat Zahra Salamullah Alaiha, peace be upon you, is there is any memory of prophet with you? کیا رسول کی کوئی یادگار چیز آپ کے پاس ہے؟ I want, if there is any narration of prophet or anything which belongs to prophet, if you have, please show us. Bibi Fatima said, yes, I have a paper on which there are some words of Rasulullah. And I like that paper, those words of Rasulullah, as I like Hassan and Hussein. جیسے میں حسن حسین سے پیار کرتی ہوں ویسے ہی رسول اللہ کے ان لفظوں سے کہ جو پیپر پر لکھے ہوئے میرے پاس رکھے اتنا ہی پیار کرتی ہوں. Then he said, okay, I won't listen those words of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. شاید میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا آپ کے سامنے جو آپ کو سنا رہا ہوں. Then Bibi Fatima called her maid and said, bring that paper. She brought that paper. Then Bibi Fatima said, okay, you listen. The first thing, what was there? پہلی چیز جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہے, رسول اللہ says that the one who troubles his neighbor, he is not mu'min. Number one. And the one who believes in Allah and the day of judgment, he has to say always, whenever he wants to say something, he has to say good words or stay quiet. کہے تو جو اللہ اور قیامت پر بھروسہ رکھتا ہے, رسول پر بھروسہ رکھتا ہے, وہ جب بولے تو اچھے لفظ بولے ورنہ خاموش رہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو کہ جو چاہے مرد ہو یا عورت, جو اپنی ڈگنیٹی کو, اپنی آبرو کو, اپنی عزت کو بچا کر کے رکھتا ہے. Allah likes the one who protect his dignity, his respect, self-respect. And Allah does not like the fourth sentence of Prophet, which was on that paper. Allah does not like the one who hurts people from his tongue.
and the one who has enmity of his religious brothers in his heart. Allah does not like. If someone has the enmity of somebody, he has to take it out. So he become liked by Allah. ٹھیک ہے, اللہ کا پسندیدہ بننا ہے تو دل سے کسی بھی مومن بھائی کی دشمنی ہے تو اس کو نکالے, باہر کرے, زبان اچھی استعمال کرے, ورنہ خاموش رہے. دیکھیے اب یہیں پر مجھے آپ کو لانا تھا, ایک بات کہنی اور پھر میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. مجھے آج تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے فدق کیا تھا. ہاں وہ بھی ضروری ہے پڑھنا. واٹ واز دا فدق. جب بھی بولے اچھی بات بولے. Sometime we judge others very soon. This one is not Mu'min, he will go to the Jannat, he will go to the Jahannam, he will go to the hell, he will go to... What is this? No. سنیے گا عزیزان محترم, زبان جب بھی استعمال کریں, دیکھیں میں اسی سے لے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, اسی لیٹر سے جو رسول اللہ کا لیٹر تھا بی بی فاطمہ کے بعد, اسی سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب میں جب انگلش میں تھوڑا پڑھنے لگتا ہوں تو لوگ زیادہ ہی خاموش ہو جاتے ہیں, میں کیا کروں, آپ مجبور کرتے ہیں میں اردو ہی میں پڑھوں پورا. چلیے آپ کو اردو ہی میں سناتا ہوں. اب سنیے گا عزیزان محترم. چلیے ہمارے بھائی جو تھے ان کے لیے بہت ساری باتیں میں نے پڑھ دی انگلش میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا. اللہم صلی علی محمد و علیہ. سنیے گا عزیزان محترم پوری توجہ کے ساتھ. امام موسیٰ کاظم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا, مولا وہ جو آپ کا شیعہ ہے نا, وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں. جھوٹ بولتا ہے, وہ شیعہ یا نہیں ہے, بہت برا آدمی ہے. سنیے توجہ کے ساتھ, دوسرے کو فوراً جج کر دیتے ہیں. نہیں کیجیے. کسی کے بارے میں غلط سوچنا, میں نے کل آپ سے کہا تھا نا, مس انڈرسٹینڈنگ, کسی کے بارے میں غلط سوچنا, مس کنسیپشن, غلط ہے, گناہ ہے. اچھا دیکھیے دنیا کے جتنے ریلیجن ہیں نا, کیا کہتے ہیں, جھوٹ نہ بولو, قتل نہ کرو, شراب نہ پیو. شراب ہر مذہب میں بری ہے, ہاں کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا اسے. اب وہ انجیل میں بائبل میں کہیں کوئی ورژن کچھ ہیں جس میں جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے, اور حضرت عیسیٰ تک جو ہے تہمت لگا دی گئی ہے شراب کی, وہ ایک الگ میٹر ہے. اور بائبل میں آپ کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے, کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ سے معاذ اللہ کشتی ہوئی تھی. بہت کچھ لکھا ہوا ہے, تو بہت سارے چینجز کر دیے گئے, وہ ایک الگ میٹر ہے. اب سنیے گا, کسی بھی ہر مذہب کہتا ہے جھوٹ مت بولو, کسی کی برائی نہ کرو. پریکٹیکل جتنے بھی گناہ ہیں سب منع کرتے ہیں نا. اکیلا ہے اسلام, قرآن کہتا اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٌ, لوگوں کے بارے میں غلط سوچو بھی نہیں. اکیلا ہے اسلام, سوچو بھی نہیں, چھوڑ دو. اب سنیے, یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اے امام موسیٰ کاظم اسلام سے, وہ جو آدمی ہے نا وہ کہتا ہے آپ کا شیعہ ہوں, بہت آ کر کے بیٹھتا ہے, وہ شیعہ یا نہیں ہے, جھوٹا ہے وہ. امام نے فرمایا کہ کیسے؟ کہنے لگا کہ وہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھا تھا اور میں بھی وہیں تھا. ہارون رشید نے اس سے سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا امام موسیٰ کاظم تمہارے امام ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے ہارون رشید کو پتہ چلے گا تو مارے گا, یہی تو کرے گا. ہارون رشید نے پوچھا, یہ آدمی بتا رہا ہے کس کو, امام موسیٰ کاظم کو, کہ ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ کیا موسیٰ کاظم تمہارے امام ہیں؟ اس نے کہا نہیں. مولا اس کو تو بولنا چاہیے تھا کہ ہاں ہے. اس نے جھوٹ بولا وہاں پر, وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں امام نہیں ہے, تو آپ کے سامنے کچھ بولتا ہے, وہاں جا کے کچھ بولتا ہے, تو میں کیسے مانوں کہ وہ شیعہ ہے؟ وہ تو شیعہ ہے ہی نہیں. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اس نے صحیح کہا. اب سنیے, ہمارا جب آپ جیسا شیعہ ہوتا تو کیا کہتا, ارے مولا یہ کیا بات کہہ دی آپ نے, اپنے کانوں سے سنا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کے امام نہیں ہیں. امام نے فرمایا اس نے صحیح کہا. سنو, اس نے توریہ کیا ہے. توریہ سمجھتے ہیں؟ توریہ سمجھ گئے نا؟ کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری گناہوں میں موسیٰ کاظم میرے امام نہیں ہے, میری اچھائیوں میں میرا امام موسیٰ کاظم میرا امام ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اس کا مقصد یہ تھا. امام تو نیتوں کی حالت جانتے ہیں, یہ بیٹھا وہ فوراً جج کر رہا ہے, نہیں وہ شیعہ یا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بیکار آدمی ہے. امام نے بتا دیا کہ وہ ہے شیعہ. ایک روایت ہوئی, اب دوسری سن لیجئے. ایران کا ایک قصہ ہے. ایک آدمی تھا,
یہ بڑا سنیے گا، بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سارے میسیجز ہیں اس میں۔ ایران کا ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ بڑا مومن، نمازی، ہاں عبادت کرنے والا آدمی، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن مشہد میں، یہ مشہد کا قصہ ہے، مشہد میں محلے محلے میں بھی مسجدیں بنی ہوئی ہوتی، جو لوگ روز حرم نہیں جا سکتے وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز کا ٹائم وہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، اور ہر مسجد میں بازو میں واش روم بھی بنے ہوتے ہیں، جیسے یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ آدمی سنیے گا، وہ آدمی کہتا ہے کہ میں باتھ روم گیا کہ ٹوائلٹ جاؤں گا، پھر وضو کروں گا، پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے اتنی اسی ٹائم جو وہاں پر نماز پڑھاتے تھے مولانا، وہ مولانا آئے باتھ روم میں اور سیدھے ٹوائلٹ کے اندر گئے، دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر بعد نکلے، جب تک وہ نکل تک میں وضو کر چکا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ادھر سے نکلے اور سیدھے مسجد میں مصلی پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ سنیے پوری توجہ کے ساتھ، جو بہنیں باتیں کر رہی ہیں پلیز اسٹاپ یور ٹاکنگ۔ کہتا ہے کہ میں مولانا کے پیچھے میں نے دیکھا وہ وہاں سے نکلے ٹوائلٹ سے، ادھر وضو بھی نہیں کیا اور سیدھے مصلی پر نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگا میں نے تو کہا میں تو پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، انہوں نے تو وضو ہی نہیں کیا۔ میں جا کر کے دوسری طرف میں نے فرادہ نماز پڑھی، جب لوگ نماز پڑھ چکے تو میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا ان مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ اچھا دیکھیے، شیطان سب سے پہلے سکھانے والے کی طرف سے آپ کو دور کرتا ہے کہ جب وہیں سے دور ہو جاؤ گے تو پھر گھومتے رہو، پھر بھٹکتے رہو، یہی تو ہوتا ہے۔ اور مولانا کے بارے میں غیبت کرنے میں سب سے زیادہ مزہ لوگوں کو آتا ہے، ہوتا ہے۔ ہاں، چاہے گھر ہوں، چاہے ریسٹورنٹ ہوں، چاہے ٹیک اویز ہوں، چاہے جہاں پر بھی ہو، آپ کو یہ چیز بہت نارمل مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے جہاں کسی بھی مومن کی بھی برائی ہو رہی ہو وہاں بیٹھنا حرام ہے، اس ٹیبل پر کھانا بھی حرام ہے، اس پہ چائے کافی کھانا کچھ بھی ہو سب حرام ہے، آپ رزق حرام کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے۔ اور جائے کہ ایک عالم کی برائیاں ہوں، بڑے ٹھاٹ سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کو بتا دیا کہ یہ مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ باتھ روم ٹوائلٹ سے نکلے اور سیدھے مصلی پہ آ کے نماز پڑھا دی۔ سنیے پلیز سنیے۔ کہنے لگا کہ اس کے بعد مغرب میں تو لوگ بہت سارے نکل گئے، نمازی مغرب میں تو لوگ آئے نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے، اور جو آئے بھی وہ بھی کنارے جا کے نماز اپنی فرادہ پڑھ رہے تھے۔ پھر جو مسجد کا انچارج تھا اس نے مولانا سے آ کر کے دوسرے دن ہاتھ جوڑے اور کہا مولانا صاحب کل سے آپ نہیں آئیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں نہیں آؤں گا، نو پرابلم، وہ بھی چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد مولانا صاحب، میں نے مولانا صاحب کو بتایا نہیں اور کسی نے مولانا کو نہیں بتایا کہ ان کو مسجد سے ہٹانے کا ریزن کیا تھا، کسی نے نہیں بتایا۔ مولانا صاحب کچھ دنوں کے بعد وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ مولوی کا تو کام ہی تبلیغ ہے، ایک جگہ نہیں دوسری جگہ، اللہ مسبب الاسباب ہے، دوسری جگہ چلے گئے تبلیغ کرنے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اب وہاں پر دوسرے مولانا آ گئے، کتنی بے عزتی کی اس نے ان مولانا کی، عالم دین کی۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں بیمار پڑا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مجھے بیک میں انجیکشن لگایا۔ سنیے گا، اب یہاں پر بات کھلنے والی ہے۔ جب انجیکشن لگایا تو میں وضو سے تھا، اس وقت گھر سے نکلا تھا تو وضو سے نکلا تھا، بہت سارے لوگ وضو سے ہی نکلتے ہیں، وضو سے نکلا تھا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں وضو سے تھا، اس نے انجیکشن لگایا، جیسے ہی لگایا میں واپس آ رہا تھا، ایک دم سے اذان کی آواز آئی، میں اسی مسجد کے سامنے سے پاس ہو رہا تھا، میں نے سوچا چلو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے جاؤں پہلے ٹوائلٹ میں جا کر کے اپنے کپڑے میں چیک کروں کہیں جو انجیکشن لگایا تھا اس کا خون تو لگا ہوا نہیں ہے۔ کہنے لگا جب میں باتھ روم میں گیا اور جا کر کے چیک کیا تب میرے دماغ میں آیا میں نے کیا غضب کر دیا۔ سن رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ ہے ذہن میں آپ کے میں نے کیا غلطی کر دی، تب مجھے یاد آیا میں نے کیا غلط کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب مجھے یاد آیا کہ جس طرح آج میں باتھ روم میں آیا ہوں، اب میں باہر نکل کے وضو تو نہیں کروں گا کیونکہ انجیکشن لگنے سے یا خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے جی، اگر باڈی کے کہیں اور حصے سے خون نکل رہا ہے انجری کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے یا انجیکشن کی وجہ سے، تو اس سے وضو نہیں آپ کا باطل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب مجھے نکلنا تھا، نکل کے سیدھے مسجد میں جانا تھا اگر خون نہیں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کپڑے میں کہیں خون نہیں لگا ہوا ہے، میں سیدھے نکلا اور جب مسجد کی طرف میں جانے لگا تب مجھے میں نے کیا غضب کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوا، میں مسجد میں بیٹھ کے بہت رویا۔ پھر میں سوچنے لگا
کہ میں اللہ سے کس منہ سے معافی مانگوں، میں کیسے معافی مانگوں. میں معافی مانگ سکتا ہوں خدا سے، لیکن وہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے جو ان کی عزت خراب کی ہے وہ میں کہاں سے واپس کروں گا، وہ کہاں سے لا کے انہیں دوں گا. میں نے ان کی عزت خراب کی، ان کی عزت پر میں نے دھبا لگایا ہے، داغدار کیا ہے، وہ میں کہاں سے لا کے واپس کروں گا. اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ بولو تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو. جناب فاطمہ کے پاس یہ وصیت نامہ رسول کا موجود ہے. بی بی اس کو سمجھا رہی ہیں، اس شیعہ کو جو آیا ہے، چاہنے والا آیا ہے، کہ میرے بابا نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے توجہ آپ کی. اب ایک اور روایت آپ کو آخری سناتا ہوں، اور پھر میں ایک اور مسئلہ ایک اور بات بیان کر کے اور غم کے بیان پر آ جاؤں گا. امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا وہ فلاں آدمی بڑا گنہگار ہے، جہنمی ہے پکا. آج بہت سارے لوگ جلدی سے کسی کو فیصلہ کر دیتے نا، جہنمی، یہ بھی انہی میں سے تھا. کہنے لگا وہ بڑا جہنمی ہے، بڑے گنہگار ہے. امام رضا فرماتے ہیں وہ جنتی ہے. کہا مولا گناہیں کرتا ہے، میں نے خود دیکھے ہیں. وہی جملہ جو میں بہت پہلے پڑھ چکا ہوں. اللہ کہتا میرے بندے تو نے اسے دن کی روشنی میں گناہ کرتے دیکھا ہے، میں نے اس کو رات کے اندھیرے میں توبہ کرتے دیکھا ہے. تو کون ہوتا ہے اس پر فیصلہ کرنے والا؟ امام رضا فرماتے ہیں وہ جنتی ہے. وہ جنتی. امام رضا فرماتے، کہنا کیسے؟ امام نے ایک جملہ فرمایا. دیکھیے اس جملے سے کوئی غلط میننگ نہ نکالے، پہلے میں کہہ رہا ہوں جو امام رضا کا جملہ ہے کہ نہیں ہے زندگی بھر گناہ کریں گے ایک اچھائی کر کے جنتی بن جائیں گے. جی نہیں، میں آپ کو پورا ایکسپلین کر رہا ہوں امام نے کیوں کہا، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اب گناہوں سے دور ہو جائے. سنیے گا. امام فرماتے ہیں وہ اس لیے جنتی ہے کیونکہ ایک دن بہت رات گزر چکی تھی، وہ اپنے گھر جا رہا تھا، اس نے دیکھا سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈک بہت ہو رہی ہے، سڑک کے کنارے ایک غریب اور فقیر آدمی چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہے، لیکن چادر چھوٹی ہے. اس غریب نے اپنا چہرہ تو ڈھانک لیا ہے لیکن پیر کھلے ہوئے ہیں، ٹھنڈک لگ رہی ہے. اس آدمی نے جسے تو جہنمی سمجھ رہا ہے یہ فوراً اپنے گھر میں آیا، ایک بڑی چادر لایا اور لا کر اس کے پیروں پہ ڈال دیا. اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند آیا ہے. سنیے گا. ابھی یہ آدمی زندہ تھا، مرا ورا نہیں تھا. امام فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہے. کہنے لگا اچھا تو گناہ معاف. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے پتا نہیں تھا. اب اس نے یہ بات جا کر کے اس کو بتائی. کہا سنو میں امام کے پاس گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ تو جہنمی آدمی ہے. امام نے فرمایا نہیں تو کہ وہ جنتی ہے اور اس نے یہ اچھا کام کیا ہے. جیسے ہی اس آدمی نے سنا یہ واقعی گنہگار تھا، گنہگار تھا. کہنے لگا کہ یہ بات، یہ کام جس وقت میں نے کیا تھا اس وقت بس اکیلا میں ہی دیکھ رہا تھا، وہ فقیر بھی سو رہا تھا یا اللہ دیکھ رہا تھا. کہنے لگا کہ امام کے علم غیب پر پورا یقین ہے، امام ان باتوں کو جانتا ہے جو ہم خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے. ہے کہ نہیں؟ you to the جنت. خدا کے لیے کروائیں، اگر آپ کو اپنی بچوں سے پیار ہے کرائیں. She came out. Then they took her to the Jannat, to Bibi Fatima Salaam alayha. That alim woke up. Next day, he came to the graveyard. This story is from his dream. Next day, he came to the graveyard. And he asked the one who was in charge of the graveyard, whose grave is this? He said, let me check in the notebook, in the register. He checked and said, this is the grave of this lady. Her address is this. He said, okay, give me the address. He took the address. Then he went to the house of that lady, knocked the door. میں بہت چھوٹا کر رہا ہوں اس واقعے کو. A man came out. Then he asked, that Maulana asked from that man, I saw this dream about your wife. Your wife passed away? He said, yes. She passed away. He said, I saw this dream.
Bibi Fatima invited your wife to the Jannat by sending the angels. He started crying. Maulana said, why are you crying? Tell me, I came here just to ask you what was the special amal which she was doing. He said, no any special amal. She was like normal lady. But only one thing which she was doing in her life, I was not understanding the importance of that thing. But now I came to know. That's why I'm crying. Maulana asked, what was that thing? He said, always she was doing hijab. Whenever I was going out, this story is before Inqilab, before revolution. Whenever I was going to the parties, to the marriage anniversary, to the birthday parties like this programs, I was telling her, if you won't come with me, you should remove your hijab. But she was telling, I cannot remove hijab. I don't want to make you happy while I make this happy Hazrat Zahra Salamullah Alaiha. Always she was telling this thing. I don't want to make you happy. While I make this happy, unhappy, I make upset Hazrat Zahra Salamullah Alaiha. Always she was telling the name of Hazrat Zahra. بہت ساری عورتیں کہتی ہیں میرا شوہر نہیں پسند کرتا حجاب اس لیے ہم نہیں کرتے. ارے بھائی, اسلام عقل کا مذہب ہے, عقل سے کام لو. شوہر کا حکم ماننا واجب ہے, لیکن اگر شوہر کا حکم اللہ کا حکم دونوں کلیش ہونے لگے تو تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے. واجبی حکم جو اللہ کا ہے, اگر اس سے کلیش ہونے لگے تو تمہیں پھر شوہر کی بات نہیں, اللہ کا حکم مانا جو واجبی حکم ہے. مستحب ہے کوئی بات نہیں, شوہر کہتا ہے ہاں آج نماز شب نہیں پڑھنا تو شوہر کی بات مانو. صدقہ نہیں دینا, ٹھیک ہے مان لو, شوہر مستحب کام ہے, واجبی کام. یہ میں فقہ بتا رہا ہوں, یہ بات میں لاجک میرے سامنے مت لائیے گا مولانا وہ کیسے اور یہ کیسے اور فلاں اور ڈھکا. الٹے سیدھے کوشچن ہوتے ہیں, مجھے بھی حیرت ہوتی ہے بھائی. سمجھداروں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں میں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ہاں کبھی کبھی ایسے کوشچن میں خود چکر آ جاتا ہوں, یہ میرے دماغ میں سوال نہیں آیا, پتہ نہیں کہاں سے سوال کرنے والے کے دماغ میں آ گیا. بہرحال اب سنیے گا. Then Maulana said to him, only this thing. Because of this thing, Hazrat Zahra Salamullah Alaiha called her to Jannat to stay with her. اس وجہ سے, کیونکہ وہ تجھے ناراض کرتی تھی لیکن حضرت زہرا کو ناراض نہیں کیا. اپنے حجاب کو اس نے محفوظ رکھا, اپنے حجاب کو اس نے بچا کر رکھا. میری بہنوں, اگر تمہیں حضرت زہرا کے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں خود بھی حجاب اپنا اچھا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں 4 بال یہاں کھلے ہیں, 10 بال ادھر کھلے ہوئے ہیں, ایک ادھر سے نکلا جا رہا ہے, ایک ادھر سے نکلا جا رہا ہے. کون سا حجاب ہے بھائی؟ یو آر میکنگ فن آف دا حجاب. مذاق اڑا رہی ہیں آپ حجاب کا. دس از, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک ہے بے حجابی اور ایک ہے حجاب کا مذاق اڑانا. باتیں کر رہی ہیں, اتنی بزی ہو گئی کہ حجاب نیچے چلا گیا, نامحرم بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم, حجاب کا خیال رکھیں میری بہنیں. اللہ اکبر. بس ایک جملہ سنیے فدق کے حوالے سے, پھر میں غم کے بیان پر آ جاؤں. حضرت زہرا جب گئی بھی ہیں نا فدق کے موقع پر, کیا حجاب ہے شہزادی کا, کیا حجاب ہے. فدق وہ پراپرٹی تھی جس سے 12,000 گولڈ کے کوائنز انکم تھی. کتنا؟ 12,000. یہ فدق کب ملا تھا رسول اللہ کو؟ جو بیٹل آف خیبر ہوئی نا یہودیوں سے. سن لیجئے تھوڑی سی ہسٹری, فدق کے بارے میں لوگ نہیں پڑھتے ہیں. جب بیٹل آف خیبر ہوئی نا تو خیبر میں یہودی ہار گئے. جو ان کا فورٹ تھا, قلعہ تھا, وہ بھی دے دیا رسول کو. بہت سارا مال غنیمت ملا. اس خیبر کے بعد تو لوگوں کے حالات اچھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے, ہے نا. اور بھائی صحیح بات ہے, خیبر کے بعد اتنی دولت ملی کہ بہت سارے عرب والے غنی بن گئے. اے توجہ عزیزان محترم, ہاں بہت سارے مالدار پیسے والے بن گئے, رچ بن گئے. رچ کو تو غنی کہتے ہیں بھائی, ہے نا, رچ ہو گئے. اسی میں ایک تھا فدق. یہ فدق وہاں تو تھا نہیں, یہ مدینے سے تھوڑا ڈسٹینس پر ہے, دور. ابھی تو مدینے کے اندر آ گیا. بہرحال
یہ فدق یہودیوں نے کہا کہ ہمارا جو باغ ہے وہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیا، پورا دے دیا رسول کے حوالے، ہینڈ اوور۔ رسول نے وہ فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو کب دیا؟ قرآن کی ایک آیت آئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو آپ کی فیملی والے ہیں ان کو ان کا حق دے دیجئے۔ ذَا الْقُرْبَى، جو آپ کے قریب ہیں۔ اب فاطمہ تو رسول کا ٹکڑا ہے، کون ہے فاطمہ سے زیادہ قریب؟ علی سے زیادہ قریب؟ حسنین سے زیادہ قریب کون ہے؟ رسول نے پورے پیپر کے ساتھ لکھ کر کے فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ رسول کی زندگی ہی میں رسول نے کر دیا تھا حوالے۔ رسول کی وفات ہوئی 3 دن کے اندر کا واقعہ ہے، رسول کے انتقال سے 3 دن کے اندر ہی، نیکسٹ ڈے ہی کچھ روایتوں میں کہ جو خلیفہ بنے انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور کہا جو فدق کے اندر فاطمہ اور علی کے جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو سب کو باہر نکالو، ہمارے آدمی اندر کام کریں گے۔ یہ سنیے، پہلا اسٹیپ ہے یہ۔ جناب فاطمہ کے پاس مزدور آئے، گھر پہ دروازے پر آئے، بی بی ہمیں نکال دیا گیا ہے، کیا کریں؟ بی بی نے میسج بھیجا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ رسول جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ انہیریٹنس نہیں ہوتا، میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے۔ اچھا اگر صدقہ ہوتا ہے، رسول کے جو کچھ بھی ہوتا ہے جو چھوڑتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا صدقہ ہوتا ہے؟ تو ہمارا سوال یہ کہ رسول نے صرف فاطمہ کو فدق تو ہی تو دیا نہیں تھا، بہت سارے اور بھی لوگوں کو بہت ساری چیزیں دی تھیں، وہ کیوں نہیں چھینتے جا کر کے؟ یہ صرف فدق پر نظریں کیوں لگی ہیں؟ لالچی نگاہیں ہے، توجہ، لالچی نگاہیں ادھر ہی کیوں لگی ہوئی ہیں اس باغ کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر؟ دوسروں کو جو دیا تھا ان سے بھی چھینو، ان سے بھی لو، وہاں تو لینے نہیں گئے۔ جیسے ہی اب جناب فاطمہ پہنچی، جانتے کس کے ساتھ؟ علی، ام ایمن، حسن، حسین، ان کو لے کر کے پہنچی دربار میں۔ سنیے گا، جیسے ہی پہنچے، یہ ام ایمن جانتے ہیں کون ہے؟ آپ نے سنا ہے نا ان کا نام؟ یہ رسول کی ماں بی بی آمنہ کی کنیز تھی، انہوں نے رسول کو پالا ہے، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، کہنے لگی نہیں میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ پھر یہی ام ایمن رسول کی خدمت کرتی رہی، پھر رسول کے بعد جناب فاطمہ کے پاس آ گئی۔ یہ ام ایمن ان 50 عورتوں میں ہیں کہ جنہیں امام زمانہ کے ظہور کے بعد زندہ کر کے امام کے لشکر میں لایا جائے گا۔ یہ ہے ام ایمن، ان کے بڑے قصے پھر کبھی سناؤں گا آپ کو۔ اور رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ام ایمن کسی بات کی وٹنس دے دے تو اس کی وٹنس انکمپلیٹ نہیں، کمپلیٹ ہوگی، یہ رسول کی حدیث ہے۔ جب بی بی پہنچی نا تو کہنے لگے کہ رسول جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ جو بھی نبی جو بھی چھوڑتا ہے، کوئی بھی نبی، وہ کسی کا انہیریٹنس، میراث نہیں ہوتی۔ بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت میں لکھا ہے وَوَرِثَ سُلَیمَانَ لِدَاؤد، سلیمان نبی اپنے باپ داؤد کی وراثت کے وارث بنے۔ کہنے لگے ہم یہ سب نہیں جانتے۔ نہیں، جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، بی بی نے کوئی حدیث نہیں سنائی تھی، حدیث تو انہوں نے سنائی تھی، قرآن سنایا تھا۔ انہوں نے قرآن مانا؟ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کیا سنا عزیزان محترم؟ تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، بس یہ ختم کر رہا ہوں، بالکل میں غم کے بیان پر آ رہا ہوں، اسی لیے میں نے فدق چھیڑا ہے۔ کہنے لگے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا قرآن کافی۔ بی بی فدق لینے نہیں، دنیا کو دکھانے گئی تھی کہ دیکھ لو، جب نبی اپنی بات اہل بیت پیش کر رہے تھے تو کہا تھا قرآن کافی ہے، آج میں قرآن پیش کر رہی ہوں تو کہہ رہی حدیث کافی ہے۔ نہ یہ قرآن کے ہیں نہ یہ حدیث کے ہیں۔ ہے توجہ عزیزان محترم؟ بی بی نے کہا کہ یہ ام ایمن ہے، کہنے لگے گواہی لائیے۔ بی بی نے ام ایمن کو پیش کیا، کہنے لگے عورت کی گواہی نہیں مانتے، آدھی ہوتی ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا کی حدیث بھول کے، بابا نے کہا تو ام ایمن کی وٹنس اور گواہی کمپلیٹ ہوگی۔ کہنے لگے نہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں رسول وارث نہیں بناتا کسی کو، بس سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، وہ بھی ایک جھوٹی حدیث اپنی بنا کر کے۔ ہاں اس حدیث کی کوئی سچائی نہیں ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا آپ کتابوں میں، روایتیں بتاتی ہیں۔ بی بی کھڑی رہی، میں نے بہت شارٹ کیا اور بڑا مختصر کیا۔ قبضہ ہو گیا فدق پر، اور جانتے ہیں یہ جو 12,000 دینار آتے تھے نا، اس میں سے 1 دینار بھی فاطمہ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔
سب غریبوں اور فقیروں میں بانٹ دیا جاتا تھا. اگر گھر میں آتا نا تو گھر میں فاقے نہ ہوتے، فاقے ہوتے تھے گھروں میں. حضرت زہرا کے گھر میں یہ سب بانٹ دیا جاتا تھا. بی بی کا آخری جملہ پہلی حدیث سے، بس اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، آج میں نے اسی حدیث کو پورا پڑھا ہے. بی بی کا آخری جملہ کہ میں اس دنیا سے کیا پسند کرتی ہوں؟ قرآن کی تلاوت، رسول کے چہرے کی زیارت اور چیریٹی. فدق اس لیے تو لینے گئی تھی تاکہ غریبوں کا بھلا ہوتا رہے، ورنہ یہ تو اپنا بھلا کریں گے، غریبوں کا بھلا کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. چھین لیا گیا فدق. عزادارو، ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، وہ کہتے تھے زہرا کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زہرا کو فدق کے لیے جھٹلایا گیا. وہ بی بی جسے رسول صدیقہ کہہ کر گئے تھے، سچی کہہ کر کے گئے تھے، جس کے شوہر علی کو صدیق اکبر کہہ کے گئے تھے رسول، اس بی بی کو جھٹلا دیا گیا. روایتیں بتاتی ہیں کہ بی بی، آج کے کچھ لوگوں نے جو وقت نکالا ہے نا ریسرچ کر کے، اس میں ہے کہ تقریباً 5 یا 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے بی بی کو کھڑا رہنا پڑا. صحابیوں کا دربار تھا، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ رسول کی بیٹی ہے بیٹھ جائیے. یہ وہ بی بی آئی ہے جس کی رسپیکٹ میں خود رسول کھڑے ہوتے تھے. سارے صحابی بیٹھے رہے، کسی ایک نے نہیں کہا آپ بیٹھ جائیے. شہزادی روتی ہوئی واپس آ گئی. اجرکم عند الزہرا. روایتیں بتاتی ہیں یہ ہے زہرا. آپ زہرا کے مصائب سننے کے لیے آئے. روایتیں بتاتی ہے حضرت فاطمہ زہرا روتی ہوئی واپس آ گئی. جا رہی تھی. اچھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے، ہاں یہ بھی ایک نہیں کئی روایتیں ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زہرا دوسرے دن وہ پیپر لے کر کے گئیں جو رسول نے دیا تھا، لکھ کر کے دیا تھا. اور جب جا رہی تھی راستے میں ایک شخص مل گیا، میں نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں کون ہے. اسلام میں سارے فتنے کی جڑ ہی یہی ہے. یہ مل گیا، ہاں، جس نے فاطمہ کے جلتے ہوئے دروازے پر لات ماری تھی. یہ مل گیا. اس ملون نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی دربار میں جا رہی ہوں. کیا ہے ہاتھ میں؟ فرماتی ہیں کہ یہ وہی دستاویز ہے، وہی پیپرز ہیں، وہی ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے بابا نے ہمیں فدق کے لیے دیے تھے. کہنے لگا ذرا دکھاؤ تو مجھے. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا نا، میرے بھائی پڑھ رہے تھے کہ بی بی کے اس پیپر کو پھاڑ دیا گیا. جانتے ہیں اس ظالم نے اسے لیا، اس پر بسم اللہ لکھی تھی، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا، اس پہ محمد رسول اللہ لکھا تھا. اس ملعون نے کسی بات کا لحاظ نہیں کیا، اس کاغذ کو پھاڑا اور پھاڑ کر سامنے اچھال دیا. اور جب زمین پر کاغذ گرے تو اپنے پیروں سے مسلتا تھا اور کہتا تھا میں اس کاغذ کو نہیں مانتا. اللہ اکبر. آزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ فاطمہ اور رونے لگی. آزادارو، اس کے بعد اس ملعون نے ہاتھ اٹھایا، فاطمہ کو تماچا مارا. بڑی آسانی سے سن لیا تم نے عزادارو. فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا. روایتیں بتاتی ہے فاطمہ دنیا سے چلی گئی، لیکن امام حسن اس راستے سے گزرتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو فرماتے تھے مجھے اپنی ماں پر پڑا ہوا وہ تماچا یاد آتا جو اس راستے پر میری ماں کو مارا گیا تھا. آزادارو، فاطمہ گھر آ گئی. آزادارو، دروازے پر زینب انتظار کر رہی ہے، ام کلثوم انتظار کر رہی ہے. آزادارو، جیسے ہی دیکھا ماں روتی ہوئی آ رہی ہے، ماں گھر میں داخل ہوئی. آزادارو، فاطمہ کا ماتم ہے، شرما کے نہ کرو. آزادارو، فاطمہ زہرا نہیں، خود اکیلی نہیں، آج امام حسین آئے ہوں گے، امام زمانہ ہوں گے، رسول اللہ آئے ہوں گے، امام حسن آئے ہوں گے آپ سے آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے. آزادارو، روایتیں بتاتی ہے زینب و ام کلثوم ماں سے لپٹ گئی. اماں، آپ اتنی دیر تک دربار میں؟ آزادارو، زہرا زمین پر بیٹھ گئی، بچوں کو گلے سے لگا لیا. اب آزادارو، روایت یہاں پہ ختم ہوتی ہے. میرا دل کہتا ہے فاطمہ نے کہا ہوگا اے میری بیٹی ہو، میں دربار میں گئی، ایک دن تم بھی جاؤ گی. میں صحابیوں کے دربار میں گئی، تم شرابی کے دربار میں جاؤ گی. جہاں یزید
ایسا شرابی ہوگا. میں گئی تو میرے سر پہ چادر تھی, تم جاؤ گی تو سروں پہ چادر نہیں ہوگی. میں گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے, تم جاؤ گی تو ہاتھ بندھے ہوں گے. میں گئی تو میری گودی آباد تھی, اے زینب جب تم جاؤ گی تو گودی اجڑ چکی ہوگی, گود اجڑ چکی ہوگی. یہ زہرا اپنے بابا کو یاد کر کر کے جنت البقیع جاتی ہیں. ایک درخت ہے, درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور رویا کرتی ہیں. امیر المومنین صبح بھیج دیتے ہیں, کبھی علی جاتے ہیں ساتھ میں, کبھی کبھی حسن حسین کو اکیلے لے کر چلی جاتی ہیں اور اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور بابا سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہے, اپنے بابا سے دل کی باتیں بیان کرتی ہے اور رویا کرتی ہے, رویا کرتی ہے. ظالموں کو فاطمہ کا رونا بھی پسند نہیں ہے. علی کے پاس آ گئے, اے علی فاطمہ سے کہہ دو رویا نہ کرے, یا دن میں روئے یا رات میں روئے. میں کہوں گا بی بی ایک وقت رونے کا موقع تو مل گیا, ارے کربلا میں آئیے, آپ کی سکینہ حسین پر روئے تو ہر آنسو پر ایک تماچا مارا جاتا ہے, زینب روئے تو تب کو تازیانہ مارا جاتا ہے. اجرکم عند الزہرا. آخری جملہ اور مجلس ختم کر رہا ہوں. عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ ایک دن علی جب پہنچے ہیں فاطمہ کو لینے کے لیے تو کیا دیکھا, فاطمہ جلدی سے روتی ہوئی اٹھی, علی کی طرف آگے بڑھی. علی فرماتے بی بی کیا ہوا؟ فاطمہ کہتی علی آپ دیکھیے تو صحیح, ارے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں روتی تھی, سائے میں روتی تھی, دشمنوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. آج میں دن بھر دھوپ میں روتی رہی. میں کہوں گا ایک دن بی بی دھوپ میں روئی, بڑی تکلیف ہوئی. ارے آپ کی بیٹیاں 11 محرم سے لے کر جو سفر پہ چلی ہے تو نہ جانے کتنی دھوپ میں ان بیویوں کو 11 محرم سے لے کر پہلی سفر کو شام میں قافلہ پہنچا. آپ کی بیٹیوں نے کتنے دن دھوپ میں گزار دیے. واہ محمد, واہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.